لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے. ملک کا ڈیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ دنیا میں کسی مذہب اور قانون میں، کسی تمدن اور سوسائٹی میں عورت کو نہیں دیے گئے، بلکہ عورتوں کے حقوق کی حق تلفی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. انہیں منحوس اور ذلیل سمجھا گیا اور بعض جگہ انہیں شیطان کا ایجنٹ بھی قرار دیا گیا. انہیں شر و فساد کی جڑ ثابت کیا گیا. قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا رہا اور وہ غلاموں کی طرح بازاروں میں بکتی رہیں. وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوتا. رومیو نے عورت کو جانور کا مقام دیا اور معمولی قصور پر عورت کو قتل کر دیا جاتا تھا. اہل عرب زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ان کی کفالت کو بوجھ سمجھا جاتا تھا. ان کی خرید و فروخت عام تھی اور ان کو رہن و ضمانت کے طور پر رکھا جاتا تھا. یہودیوں کے ہاں کافی عرصے تک اس بارے میں اختلاف رہا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں. بہت سو کا یہی خیال تھا کہ عورت انسان نہیں بلکہ مردوں کی خدمت کے لیے ایک انسان نما چیز ہے، لہٰذا اسے بولنے اور حقوق کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کیونکہ یہ شیطان کی ترجمان ہے. ہندو عورت کی جداگانہ حیثیت تسلیم نہ کرتے. اگر شوہر مر جائے تو قابل فخر وہ عورت سمجھی جاتی تھی جو اپنے شوہر کی چتا میں زندہ جلا دی جائے. ہمارے دین اسلام نے عورت کو نہ صرف ماں، بیٹی، بہن، بیوی کا مقام دیا بلکہ ان کے حقوق بھی متعین کیے. مذہبی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد نے عورت کے مقام کے بارے میں فرمایا، اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو، لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے. ملک کا ڈیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے. نان نفقے کی فراہمی مردوں کی ذمہ داری، عورت کی نہیں ہے. عورت کا کام ہے گھر میں رہے، شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے. اب اگر دن بھر 8 گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے، کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا، کچھ اور ہوگا، تھکی تھکائی اور طبیعت تقدر لے کر آئی ہے، مرد کا بھی یہی حشر ہے، گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑیں گے. لیکن گھر میں رہی ہو عورت. پھر بچے آ جاتے ہیں، 1 بجے آ گئے، ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے. بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر 2-2 گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں. یہ بچے کیا کریں گے؟ کس قسم کے تجربات کریں گے؟ یہ سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا. کہتے ہیں مجبوری ہے. آپ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھاتے جائیے، بڑھاتے جائیے، بڑھاتے جائیے. دونوں کی سر توڑ محنت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضا پورا نہیں ہوگا اور اسی کو سکیڑ لیجئے. کمانا شوہر کا کام ہے، بیوی کا نہیں. اس کو اقبال نے کہا ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام 2 حصوں پر مشتمل ہے. حافظ ناموس زن، ایک تو عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت. مرد آزماں، مرد کے اوپر چیلنج ہے. بھاری بوجھ تمہیں اٹھانے ہیں. مرد آزماں، مرد آفرین. بھاری کام سارے مردوں کے لیے ہے. عورت گھر میں رہے. اور آج بھی امریکہ میں جو سٹے ایٹ مومز کہلاتی ہیں، وہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں، ان کا بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے. ان کے بچوں کی تربیت جو ہو سکتی ہے. اور سب سے زیادہ مظلوم وہاں پر عورت ہے. مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب سردی برف پڑ رہی ہوتی ہے تب بھی سب سے پہلے سڑکوں پر آپ کو عورتیں نظر آئیں. مرد 1 گھنٹے بعد گھر سے نکلے گا، کیونکہ اس عورت نے کہیں اپنے بچے کو کسی بیبی سیٹر کے پاس، چلڈرن کیئر کے پاس بھیجے گی، پہنچائے گی، پھر اپنے آفس جائے گی. شام کو آفس سے نکلے گی، وہاں سے بچے کو لگی، پھر گھر آئے گی. مظلوم ترین عورت ہے وہاں پر. دونوں بوجھ ڈال دیے اس پر. حمل بھی وہ اٹھائے، ولادت کی سختی بھی سہے، اور معاش کا بوجھ بھی ڈالو اس پر. واقعہ یہ ہے کہ آج کی عورت انتہائی مظلوم عورت ہے. ایک تو اسے کھلونا بنا لیا،
عجیب حیرت ہوتی ہے مغربی تہذیب کو کیا ہوا ہے. عورت ننگی، مرد پورا لباس پہنے ہوئے، پینٹ بھی ہے اور کوٹ بھی ہے اور سوٹ پورا ہے اور ٹائی بھی ہے، اور عورت ننگی ہے، اور شدید ترین سردی کے اندر ٹانگیں ننگی ہیں اس کی. یہ اسلام کا معاشرتی نظام اس کو کسی صورت گواہ